نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نشہد ان لا الہ الا ہو ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه جميعا، خصوصا منهم على سيدنا أبي بكر الصديق وعلى سيدنا عمر الفاروق وعلى سيدنا عثمان الغني وعلى سيدنا علي المرتضى وعلى ابنيه الكريمين الشهيدين الحسن والحسين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك الذي يبشر عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له حسنا إن الله غفور شكور۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ، جنہیں آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت کہہ رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت کیسے ہوئے؟ نبی، آل نبی اور اصحاب نبی کی تعریف، تعظیم اور خدمت سے ہوئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اور فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ حسین وہ ہے زمانہ جسے بھلا نہ سکے، حسین وہ ہے زمانہ جسے بھلا نہ سکے، جو بھول جائے وہ راہ نجات پا نہ سکے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی ہے، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ عام طور پر مقررین ذاکرین صرف قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھتے ہیں اور اسی پہ تقریر کرتے ہیں، مگر شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔
ذالک الذی یبشر عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ چیز ہے، غور کیجئے، یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالی بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو، سب کو نہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل، انہیں اللہ تبارک تعالیٰ بشارت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب آتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو میں اس پر تم لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا الا یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماؤ مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ حُسْنًا، فرماتا ہے کہ جو وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیک کام کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس نیکی میں ہم اس کو حسن کی زیادتی عطا فرماتے ہیں، خوبی میں اور زیادتی عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے اور قدر فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انصاران مدینہ نے دیکھا کہ حضور کی آمد کے صدقہ و طفیل ہمیں پوری کائنات کی ساری نعمت مل گئی، دین مل گیا، دنیا مل گئی، آخرت مل گئی، قبر کے عذاب سے بچ گئے، پل صراط پار کرنے کا بہترین طریقہ بتا دیا، جنت مل گئی، دوزخ سے بچ گئے، سب کچھ حضور کے طفیل مل گیا، اور سب سے بڑی بات اللہ کی معرفت مل گئی، اللہ کا کلام مل گیا۔ بغیر مصطفیٰ کے اللہ کا کلام کہاں مل سکتا تھا؟ تو ان ساری باتوں کا احساس انصاران مدینہ کو اس قدر ہوا کہ انصاران مدینہ نے کہا جب نبی نے ہم کو ان تمام چیزوں سے سرفراز کیا تو ہم کو بھی تو کچھ چاہیے کہ نبی کے ساتھ کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چندے وغیرہ انتظام کیے، کلیکشن کیا، اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور عرض کرتے ہیں آقا یہ آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش ہے، اسے قبول فرما لیں۔ ابھی اللہ کے رسول کوئی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ قبول کریں کہ نہ کریں، اتنے میں بلبل سدرا اللہ کا حکم لے کر آ گئے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تبلیغ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام رسانی، اور حضور نے جو جامع معرفت پلایا ہے، قرآن کا پیغام دیا ہے، اس کے عوض چند سکے دے کر اور جو ہے سمجھا جائے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اللہ نے کہا میرے نبی کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت اس نذرانہ کو نہیں مناتا ہوں، میں میرے اہل بیت سے، میری قربہ سے، میرے قرابت داروں سے محبت کیا کرو۔ حضرات، ایک حدیث شریف میں ہے
کہ سرکار فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیز سکھاؤ. کئی چیز؟ 3 چیز سکھاؤ. ایک قرآن سکھاؤ، دوسرے میری محبت سکھاؤ کہ بچے بچپن سے حضور سے محبت کریں، بچپن سے حضور سے محبت کریں. اور پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی بھی محبت سکھاؤ. کیا؟ میرے اہل بیت کی بھی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ. چنانچہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال اس حدیث پر بہت زور دیتے تھے. ان کے اشعار متعدد اس حدیث کے مفہوم پر مشتمل ہیں کہ دنیا میں مسلمان اگر فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو اپنے بچوں کو 3 چیز سکھائے. اور یہ بات اقبال حدیث رسول کی روشنی میں کہتے ہیں. پہلی بات کیا؟ قرآن سکھاؤ. دوسری حضور سے محبت. اور تیسری چیز اہل بیت سے محبت. اچھا ممکن ہے کہ کوئی سوچے کہ حضور اپنے اہل بیت سے بھی محبت کرنے کے لیے کہا کہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو، تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے جب اہل بیت سے کوئی محبت کرے گا تو کس کا فائدہ؟ کیا اہل بیت کا فائدہ ہے؟ نہیں. نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اہل بیت سے محبت کرنے کے نتیجے میں لوگ اللہ سے قریب رہیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، شریعت کی پاسداری کریں گے، نماز و روزہ کی پابندی کریں گے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے. یہ کہنا مقصد نہیں نبی کے کہ میرے اہل بیت کو نذرانہ دیجئے گا. آج لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولیے، مکاری کیجئے، دغابازی کیجئے اور کسی آل رسول کچھ نذرانہ پیش کریں. یہ مقصد نہیں ہے، قطعی یہ مقصد نہیں ہے. اور حضور اس سے خوش نہیں ہوں گے جب اجر رسالت وہ نئی چندہ لے کر آئے تو ہیں، کہیں نہیں چاہیے. قرابت دار سے محبت، اور قرابت دار سے محبت کا مقصد یہی ہے کہ جب یہ میرے اہل بیت سے محبت کریں گے تو یہ میرے اہل بیت کے پاس جو میری سنتیں ہیں اس کو لوگ اپنائیں گے. اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. عرب شاعر کہتا ہے ان المحب لمن یحب مطیع. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے. جب یہ اہل بیت سے محبت کریں گے تو اہل بیت ہمارے جو ہیں وہ رجس والے نہیں بلکہ تطہیر ہیں گے، اور یہ کبھی گناہوں کی زندگی نہیں اپنائیں گے اہل بیت اطہار، بلکہ ہمیشہ نیکیوں کی زندگی اپنائیں گے، صالحات کی زندگی اپنائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے اہل بیت کی بھی محبت کو لازم قرار دیا. کہا کہ اپنے بچوں کو قرآن بھی سکھاؤ اور میری بھی محبت سکھاؤ اور اہل بیت کی بھی محبت سکھاؤ. اچھا اب ایک حدیث کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین لو اتخذتموہما لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت. اے لوگوں میں تم میں 2 وزنی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان سے تم منسلک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہے. ہم اہل سنت والجماعت جب اس حدیث کو پیش کرتے ہیں تو جن کا دل خوش نہیں ہوتا ہے اہل بیت کی تعریف و تعظیم سے، تو جھٹ سے اس کے مقابل میں
وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں سرکار نے فرمایا ہے میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ لڑائی کرتے ہیں سنیوں سے کہ آپ لوگ مولوی صاحب کو یہ بیان کرتے ہو، مگر ہمارے جو ہے حضرت جی نے تو بتایا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، تو دونوں میں تو ٹکراؤ ہے. میں کہتا ہوں دونوں میں ٹکراؤ نہیں، بلکہ اب تینوں حدیث کو اکٹھا رکھا. کیا بولیے؟ تینوں حدیث کو اکٹھا رکھیے. تینوں کا لب و لباب ہے کہ اصل سنت میری جو ہے میرے اہل بیت سے ملے گی. اس لیے کہ باہر کے لوگ باہر کے لوگ صرف باہری زندگی جانتے ہیں اور گھر کے لوگ باہری بھی زندگی جانتے ہیں اور گھر والی بھی زندگی جانتے ہیں. اس لیے نبی کی سنت جتنا اچھا اہل بیت نبوت جانتے ہیں وہ اہل بیت کے علاوہ دوسرے لوگ اتنا نہیں جانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہی وجہ ہے جب صحابہ کرام کو اس بات کا اشتیاق ہوا کہ نبی کا اخلاق معلوم کیا جائے تو کسی سے نہیں پوچھتے ہیں بلکہ نبی کے گھر آتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ سے پوچھتے ہیں نبی کا اخلاق بتائیے. تو ماں عائشہ فرماتی کانا خلقہ القرآن. تو صحابہ نے یہ بتا دیا سوال کر کے کہ نبی کا اخلاق، نبی کی سیرت، نبی کی سنت نبی کے گھر والے بتائیں گے. تو اس لیے اب تینوں حدیث کا مفہوم ایک ہے. تو معلوم ہوا اہل بیت نبوت سے جو رسول اللہ نے امت کو زیادہ سے زیادہ جوڑا ہے، اس کے پیچھے رسول کا مقصد یہی ہے کہ اس سے میری امت جو ہے گمراہ نہیں ہوگی، بھٹکے گی نہیں، صراط مستقیم پر قائم رہے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ سید کا اصل مقصد کیا ہے. سید کا اصل مقصد ہے اس سے سنت رسول ملے. اور جو سید بدعات پھیلائے، جو سید بدعات پھیلائے وہ سید ہو کر بھی جو اس کا مقصود ہے وہ مقبود ہے. یہ سید کا اصل مقصد کیا ہے؟ سنت رسول کا پرچارک اللہ. یہ تینوں حدیث کا لب الباب کرتا ہے اللہ. اس لیے سادات کرام کا احترام کرنا چاہیے، آل رسول کا احترام کرنا چاہیے. اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ اس دور میں سادات کتنا احترام کرتے ہیں، مگر کتنے بڑے نالائق تھے یزیدی لوگ. ابھی نبی کو پردہ فرمائے صرف 50 سال بیتا ہے. آج نبی کو پردہ فرمائے جو ہے 1400 جو ہے 34 سال بیتا ہے. آج کی ڈیٹ 1400 بولیے 34 سال بیتا ہے. اور الحمدللہ یہ ہمارا امام مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کہتا ہے سبحان اللہ، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. اللہ اللہ اکبر. بتائیے کہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی 13ویں صدی 14ویں صدی میں یہ پیغام دے رہے ہیں امت کو، اور وہاں 50 سال اور اتنے بڑے ظالم ہو گئے کہ جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس اس کے آل کے خیمے جلا دیا. سوچئے 50 سال کے بعد نبی 11 ہجری میں پردہ فرمائے اور 61 ہجری میں ان کے پورے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا. اور تاریخ میں ایسی جنگ کبھی ہوئی نہیں، ایسی جنگ کبھی نہیں ہوئی. اب آپ سوچئے ہم لوگ بدر کا بہت تذکرہ کرتے ہیں کہ بدر میں 313 تھے، کفار 1000 تھے. کیا سمجھے آپ کہ ایک مومن کے بدلے میں 3 کافر تھے. اس کو ہم لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں. بتائیے ایک کے مقابل میں 3 کافر تھے، اور یہاں یا اللہ 72 کے مقابل میں 22,000.
سوچیے آپ. مگر ڈرا کون ہے؟ 72 نہیں ڈرے ہیں، ڈرے ہیں 22,000 کے لشکر جلال. اور ان کی بزدلی کی واضح نشانی یہ ہے، برہان یہ ہے، اگر وہ ڈرپوک کم وقت نہ ہوتے تو پانی پہ پہرے نہیں اٹھاتے. دریائے فرات پر پانی پہرا لگانا، دریائے فرات پر پابندی لگانا اس بات کی بین دلیل ہے. وہ ظالم لوگ اہل بیت نبوت کی شجاعت سے ڈرے ہوئے تھے. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس کے گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. مگر واہ، نبی کے گھر والوں نے الحمدللہ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو. شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی. دنیا میں شمعیں گل ہوتی ہیں تو اندھیرا چھاتا ہے، مگر یہاں شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی. حضرات، اہل بیت نبوت ہمیشہ با فائدہ، بے فائدہ کبھی اہل بیت نبوت نہیں ہوتے. اللہ اکبر. ان کا وجود باعث سعادت ہوتا ہے، ان کا وجود فیضان کا سچشمہ ہوتا ہے، ان کا وجود امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی رحمت کا سامان ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کربلا کا واقعہ جس دن ہوا ہے بڑا ہی عجیب خونی منظر تھا، اور تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا. نہ آسمان نے ایسا منظر دیکھا ہے، نہ زمین کے اوپر ایسا وقوع ہوا. تاریخ میں لکھا ہے کہ کربلا سے قریب ایک آبادی تھی، ذرا سے دور تھی. تو اس آبادی میں ایک بچی بڑے گھنونے مرض میں مبتلا تھی، اور اس کے بدن میں آبلے پڑ گئے تھے، اور پیپ مواد پورا بدن میں اتنا تھا کہ بدبو سے تعفن پوری فضا متعفن ہو جاتی تھی. تو اس کے پڑوسی لوگ بہت پریشان تھے. جس گھر کا ایک کیس تھا، لوگوں نے منت سماجت کیا. یہ بچی جس گھنونا بیماری میں مبتلا ہے، تو یہ اس آبادی میں رہتی ہے. جب ہوا چلتی ہے تو اس کے بدن کی بدبو پوری فضا میں بکھر جاتی ہے، اور ہم لوگوں کا کھان پان بھی برباد کر دیتی ہے. ہم لوگوں کو قطع ہونے لگتی ہے، مدلی ہونے لگتی ہے. ایسا کرو کہ اس کو لے جاؤ کہ جنگل میں چھوڑو اس بچی کو، اور وہیں کھان پان اس کا پہنچا دینا. اب جب پورے سماج نے اس کے باپ کو مجبور کر دیا تو باپ بھی بیچارہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا جب آپ لوگ مجبور کر رہے تو چلو ٹھیک ہے، میں اپنی بچی کو لے جا کر جو ہے آبادی سے باہر جنگل میں ڈالایا. مگر دیکھیں قدرت کا انتظام دیکھیے کہ سماجی بائیکاٹ اس بچی کا ضرور ہو رہا ہے، مگر وہی سماجی بائیکاٹ اس بچی کے شفا کا سامان بھی انشاءاللہ ثابت ہوگا. دنیا سمجھ لے جس کا بائیکاٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بائیکاٹ میں بھی اس کے لیے راحت کا سامان پیدا کر دیتا ہے. اب باپ روزانہ صبح و شام کھانے پینے کا سامان لے جا کر دے آتا تھا، اور بچی سے سب نا امید ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے کہ بچی کو شفا ملنا نہیں ہے. اتنی بدبو تھی کہ کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا بھی اس بچی کو پوچھنے والا نہیں تھا. اتنی بدبو تھی بدن میں. گھر والوں کو بھی اطمینان تھا کہ کوئی جانور بھی نہیں کھائے گا اس کو، اتنی بدبو ہے. مگر جانتے ہیں آپ جس دن وقوع کربلا ہوا ہے، شام کے وقت جب باپ کھانے پینے کا سامان لے کر بچی کے پاس گیا ہے
تو دیکھتا کیا ہے کہ بچی کا سارا مرض دور ہو گیا. کیا بولی؟ سارا مرض دور ہو گیا تھا اور بچی بہت صحت یاب، حساس بشاس مسکرا رہی. باپ نے پوچھا بیٹا تم کو صحت مل گئی، تمہاری ساری بیماری دور ہو گئی؟ کہا ابو جان. کہا کیسے ہوا بیٹا؟ تو کہا یہ دیکھیے ڈال پر جو کبوتر بیٹھا ہے، ڈال پر جو کبوتر بیٹھا ہے یہ اپنے پر میں معلوم نہیں کہاں سے خون لایا. یہ کبوتر معلوم نہیں کہاں سے اپنے پر میں خون لایا تھا. میں بیٹھی تھی اور یہ میرے اوپر آ کے بیٹھا اور اس کے پر خون سے تربتر تھا، اور جیسے ہی یہ بیٹھا میرے بدن پہ وہ خون ٹپ 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 گرنے لگا. ابو جیسے ہی خون گرنے لگا میری بیماری بھی ختم ہو گئی. میری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برکات خاندان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میری بیماری بھی ختم ہو گئی. باپ سوچنے لگا یا اللہ دنیا کے خون تو بیماری لاتے ہیں، دنیا کے خون تو بولو بیماری لاتے ہیں، یہ کس کا خون ہے؟ اللہ اکبر. جو صحت یابی لاتا ہے، شفا یابی کا سامان لاتا ہے، یہ کس مقدس ذات کا خون ہے؟ باپ کو تجسس ہوا، لاؤ ڈھونڈیں. آج کی طرح سے تو تھا نہیں کہ میڈیا کا دور ہوتا، سوشل میڈیا سے لوگ معلوم کر لیتے. اب باپ تلاش کرتے کرتے کربلا پہنچا. اللہ اکبر. دیکھا کہ ایک لاش رکھی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، جس کا سر جسم سے جدا ہے، گھوڑے کی ٹاپ سے روندا گیا ہے، لیکن آثار بتا رہے ہیں کہ اس کو آ کر کسی پرندے نے اپنے پر سے جو ہے اس کے خون کو کچھ پوچھا اوچھا. اللہ اکبر. وہ جسم مقدس نواز رسول بنت فاطمہ فرزند علی مولائے کائنات سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت امام حسین کا لاش مبارک تھا. تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ امام عالی مقام کا خون تھا جس نے میری بچی کو صحت یابی عطا فرما دیا. اب تینوں ان حدیث کو رکھیے اور مزید اس کو بھی اسی سے ریلیٹڈ کیجئے. کیا سمجھے آپ؟ ارے اہل بیت سے محبت کرو، ان کا اگر خون کا چھینٹا پڑ جائے گا تو اگر بیمار ہو تو شفا یابی مل جائے گا. اس لیے نبی نے جو ہے اپنی امت کو اپنے سے بھی محبت کرنے کا درس دیا اور اپنے آل سے بھی. چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے لہو بھی اپنا ملا.